جو بھی عاجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے، توجہ 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 توجہ، ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گفتگو کے حضور، جہاں علم قرآن کا عالم یہ ہو لوگوں کے کہ وہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں 29 کی تعداد میں، پورے قرآن مجید میں 29 حروف مقطعات ہیں، پہلے ہی سورہ میں شروع ہوتے ہیں، سورہ حمد کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں الف لام میم، جس کو اٹھا کر دیکھو ہر ایک نے لکھا الف لام میم کے نیچے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ الف لام میم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الف لام را کیا ہے بھائی؟ یہ الف لام را ہے صاحب، کہا یا عین سا کیا ہے بھائی؟ سورہ مریم جی، یہ کہا یا عین سا، یہ حروف مقطعات ہیں صاحب، بھئی کیا ہیں جی؟ کوڈ ورڈز ہیں۔ اچھا یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کی، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں سمجھ سکتا، ظاہر مولانا نہیں سمجھ سکتے تو کون سمجھ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا، جسے دیکھو جس کا قرآن اٹھا کر دیکھو حضور، ہر قرآن کے نیچے حروف مقطعات میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا، کسی کو علم نہیں، نہ کوئی ولی بتا سکتا ہے، نہ کوئی امام بتا سکتا ہے، نہ کوئی رسول بتا سکتا۔ ہاں رسول کیسے بتائے گا بھائی؟ رسول جب مولانا نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ رسول تو ان پڑھ ہے معاذ اللہ، مولانا تو پڑھے لکھے ہیں۔ توجہ ہے نا جانے محترم، یا علی یا علی یا علی، اندازہ سوائے نا، سلامت رہے سلامت رہے۔ بلند آواز سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزان محترم، اس لیے جس مولانا سے پوچھو مولانا یہ الف لام میم کے معنی کیا ہے، الف لام را کے معنی کیا ہے، کہا یا انسا کے معنی کیا ہے، یہ 29 جو 29 مقامات پر جو یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان کے معنی کیا ہے کہ جی ان کے معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، مولانا کو پتہ نہیں، امام بتا نہیں سکتا، نبی کے علم میں نہیں، قرآن میں رکھنے کا فائدہ؟ بھائی کمال کر رہے ہیں آپ، توجہ صلوات دے دینا، عجیب فلسفہ ہے، بہت ہوا ہے نا، یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ قرآن میں پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ قرآن میں ان لفظوں کا فائدہ کیا؟ ہم سمجھ نہیں سکتے، مولانا کو پتہ نہیں ہے، ولی بتا نہیں سکتا، امام بتا نہیں سکتا، رسول کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، مولانا اللہ کے پاس جا نہیں سکتے، چلے جائیں تو آ نہیں سکتے۔ بس مولانا میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے، مولانا ایک مرتبہ اللہ کے چلے جائیں تو واپس نہیں آتے، رسول جا کر واپس بھی آ جاتا ہے، اور زنجیریں دار صلوات بھیجے خدمت آل محمد پر آئے اور گفتگو کریں۔ آئیے یہاں دوستو، ہم ابھی اس گفتگو کو اسی منزل پر ایک لمحہ اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں جو یہ 29 مقامات پر حروف مقطعات قرآنی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے۔ ارے کبھی پوچھا قرآن کے وارثوں سے؟ کبھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کی؟ پہلے سورے کے پہلے 3 حرفوں پر الف لام میم یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو میں مسئلہ ہی حل کر دوں۔ عزیزان محترم، یہ حروف مقطعات قرآنی وہ ہیں کہ جن کے مقررات اور جن کی تکرار 29 کو آپ چھلک اٹھیں گے، یہ متعدد مقامات پر 29 مقامات پر آئے ہیں نا، ان کے مقررات کو اور ان کے تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر، یہ راز الہی ہے، یہ راز الہی ہے۔ اللہ اللہ کس دور پر آپ جا رہے ہیں، بہت توجہ۔
ان کے مقررات کو جب آپ نکالیں پورے قرآن مجید سے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں، اور وہ 14 حروف جب بنتے ہیں ذان محترم، دنیا کے عربی دانوں نے، دنیا کے لغت دانوں نے ان 14 حرفوں سے 1 کروڑ جملے بنانے چاہے، مگر دیکھیں یہ اعجاز قرآن کہوں جب جبر مشیت کروں کہ یہ 14 حرف ملا کر ایک جملہ بنانا چاہا کہ لاکھوں ہزاروں جملے بنا کر مٹا ڈالے، لیکن کوئی بھی جملہ بامعنی نہیں بن سکا، اس لیے کہ جب ان کی تکرار نکالی، جب ان کے مقررات نکالے حروف مقطعات کے تو صرف 14 بنے، صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ، ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے۔ صلوات میرے محمد آل محمد پر، میں شریعت پوری دکھا رہا ہوں، پوری توجہ۔ یہ جو 14 حروف نکالے ذہن میں ہے نا، یہ 14 حروف اگر ذہن میں ہے نا دوستو تو پھر میں ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، میں سمجھوں گا میری 7 مجلسیں ایک طرف اور شریعت پر مکمل مجلس دے رہا ہوں۔ اگر یہ 14 حروف کے جملوں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان حرفوں سے جو میں نے گنائے ہیں اگر کوئی بھی ایک بامعنی جملہ بنا دے عربی میں، بڑے بڑے عربی دا بنتے ہو نا، کوئی بھی ایک بامعنی جملہ، ہزاروں جملے بنانے چاہے کوئی جملہ بن ہی نہیں سکا، آخر لکھ لکھ کر مٹاتے رہے، مٹا کر لکھتے رہے، آخر دنیا کو تنگ آ کر سر جھکانا پڑا جب دیکھا صاد، رے، الف، توئے، صراط، صراط کے معنی راستہ، شریعت، بلند ہو۔ میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست سارے سمجھے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سارے اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں، نوجوان دوستوں کے ذہن میں جامع کوثر کی طرح انڈیلنا چاہتا ہوں شریعت معصوم کو۔ صاد، رے، الف، توئے، صراط، صراط مانے جادہ، راستہ، شریعت، سبیل، منہاج، صراط، عین، لام، یہ، صراط علی، ہے، قاف، حق، علی کا راستہ حق ہے، نون، میم، سین، کاف، ہے، علی کا راستہ ہی حق ہے، بس اس سے متمسک ہو جاؤ۔ اب پتا چلا کہ یہ حروف مقطعات پہ پردے کیوں ڈالے گئے، تاکہ لوگ شریعت علی سے دور ہٹ جائیں۔ یا علی، یا علی، یا علی۔